सभी सामाईन से एक बार फिर ये दरख्वास्त करते हैं कि अपने दिल में इसी जज्बे के साथ प्रोग्राम को सुनेंगे। इंशाअल्लाह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के जो रोशन नुकूश हमारे सामने अब तक आए हैं, हम खुद भी उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे और अपनी नई नस्ल को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुताबिक ढालने की कोशिश करेंगे। हम अपने प्रोग्राम को बाज़ाब्ता शुरू करने के लिए दावत देंगे। हम सब के मुशफ़िक़ करम फरमा और यहाँ पर बहुतों के उस्ताद हज़रत अक़दस हज़रत क़ारी नफ़ीसुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम से कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान करीम से मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. कुरान करीम की तिलावत के बाद अज़ीज़ मोहम्मद इब्राहीम सल्लल्लाहु कलिमे तय्यबा सुनाएंगे। अज़ीज़ मोहम्मद इब्राहीम सल्लल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan
طیبان پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جزاکم اللہ احسن الجزاء. قرآن کریم کی روح پرور تلاوت کے بعد ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پاک پیش کرنے کے لیے دعوت دیں گے. عزیزم یحییٰ عبداللہ سلمہ موصوف تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پاک پیش فرمائیں. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے. شریعت کا ہے یہ اصرار کہ ختم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. عزیزم یحییٰ عبداللہ رسول پوری صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل تڑپنے تلکنے پہ مجبور ہے. دل تڑپنے تلکنے پہ مجبور ہے. کیا کروں میں مدینہ بڑی دور ہے. کیا کروں میں مدینہ بڑی دور ہے. دل تڑپنے بلکنے پہ مجبور ہے. کیا کروں میں مدینہ بڑی دور ہے. اس کا شہر مدینہ میں ہے چار اگر. اس کا شہر مدینہ میں ہے چار اگر. زخم جو میرے سینے میں مستور ہے. کیا کروں میں مدینہ بڑی دور ہے. کیا کروں میں مدینہ بڑی دور ہے. دل تڑپنے بلکنے پہ مجبور ہے. کیا کروں میں مدینہ بڑی دور ہے. جان جس نے بھی ان کی محبت میں دی. جان جس نے بھی ان کی محبت میں دی. وہ تو اللہ مرحوم و مغفور ہے. کیا کروں میں مدینہ بڑی دور ہے. کیا کروں میں مدینہ بڑی دور ہے. دل تڑپنے بلکنے پہ مجبور ہے. کیا کروں میں مدینہ بڑی دور ہے. ان کا دامن نہ چھوٹے میرے ہاتھ سے. ان کا دامن نہ چھوٹے میرے ہاتھ سے. ان کا دامن نہ چھوٹے میرے ہاتھ سے. جان سے جان چھوٹے تو منظور ہے.
مجبور ہے، کیا کروں میں مدینہ بڑی دور ہے، دل بناتا نہ کیوں پھر مدینے کو گھر، دل بناتا نہ کیوں پھر مدینے کو گھر، میرے گھر سے مدینہ بہت دور ہے، کیا کروں میں مدینہ بڑی دور ہے، دل تڑپنے بلکنے پہ مجبور ہے، کیا کروں میں مدینہ بڑی دور ہے، ظرف جتنا تھا جس کا اسے بھر دیا، ظرف جتنا تھا جس کا اسے بھر دیا، ظرف جتنا تھا جس کا اسے بھر دیا، میرے ساقی کا کیا خوب دستور ہے، کیا کروں میں مدینہ بڑی دور ہے، دل تڑپنے بلکنے پہ مجبور ہے، کیا کروں میں مدینہ بڑی دور ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ہمارے جو احباب باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اوپر کی منزل میں تشریف لے آئیں، باہر بارش ہو رہی ہے، پیچھے بھی کچھ جگہ باقی ہے، ساتھ ہی پیچھے بھی گنجائش بنا لیں۔ ہمارے درمیان ہم سب کے مشفق و کرم فرما نواسہ شیخ الاسلام نائب امیر الہند حضرت اقدس حضرت مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، استاد حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند تشریف فرما ہیں۔ ہم بلا کسی تاخیر کے حضرت والا کو دعوت خطاب دیتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ رونق بزم نہیں تھا کوئی تجھ سے پہلے، رونق بزم نہیں تھا کوئی تجھ سے پہلے، رونق بزم تیرے بعد نہیں ہے کوئی۔ حضرت الاستاذ حضرت اقدس مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، استاد حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، مختلف محلوں سے تشریف لانے والے فرزندان توحید اور شمع رسالت کے پروانے، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، گزشتہ 10 دنوں سے آپ ہر دن مختلف موضوعات پر علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں اور سیرت طیبہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مختلف گوشے، زندگی کے مختلف پہلو آپ کے سامنے آتے رہے ہیں، جس سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت اور تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، اور ساتھ میں آپ کے طریقوں اور سنتوں پر چلنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہی ان پروگراموں کا اصل منشا اور مقصد ہے، جو سالوں سے الحمدللہ حسن و خوبی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری پوری نسل کو سنت نبویہ سے منسلک ہو کر زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اگر تم نماز پڑھنا چاہتے ہو پیغمبر کے طریقے پر پڑھو، تم صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہو تو پیغمبر کے طریقے پر کرو، تمہیں روزہ رکھنا ہے تو حضور کے طریقے پر رکھو، تمہیں حج کرنا ہے تو حضور کے مناسک کو اختیار کرو۔ وہی نمونہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا جو حضور کے
کے نمونے کے مطابق ہے۔ آپ حضرات تو مراد کے رہنے والے تاجر حضرات ہیں، یہاں نمونے کی کتنی اہمیت ہے۔ جو باہر سے آرڈر آتا ہے نمونے کے مطابق آپ کو بنانا پڑتا ہے۔ اتنا سائز ہونا چاہیے، اتنی اونچائی ہونی چاہیے، اتنی چوڑائی ہونی چاہیے، اتنا وزن ہونا چاہیے، ناپ تول کے نمونہ بنتا ہے، ماسٹر نمونہ۔ اب آپ اس میں اگر یہ سوچیں کہ بھئی یہ پھول تو مجھے اچھا لگ رہا ہے، یا وزن اپنی طرف سے بڑھا دیں یہ سوچ کے کہ بھئی بڑا اچھا ہے، تو آپ کا جو بائر ہے وہ ریجیکٹ کر دے گا۔ کیا کہہ کر؟ انوائس میں جو لکھا تھا اس کے مطابق نہیں، چاہے آپ نے اپنی دانش میں اچھا کر دیا ہو، مگر جو آرڈر دینے والا ہے اس کی مرضی دیکھی جائے گی، ہماری مرضی نہیں دیکھی جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمارے خریدار ہیں، انہوں نے آرڈر دے رکھا ہے عبادات کرو، زندگی گزارو، یہ آئیڈیل ہے رسول اللہ کا اسوہ۔ جو تمہاری عبادت اور طریقہ اس نمونے کے مطابق ہوگا وہ ہمارے ہاں منظور ہے اور بہت منظور ہے، اور جو اس کے خلاف ہو جائے گا چاہے تم اسے کتنا ہی اچھا سمجھو وہ ریجیکٹ ہو جائے، کیونکہ وہ نمونے کے مطابق نہیں ہے۔ شریعت میں جو کام حضور اکرم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو اسے کہتے ہیں سنت، اور جو کام حضور کے نمونے سے ہٹ جائے اسے کہتے ہیں بدعت۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں ایسی بات ایجاد کرے جو اصل دین میں شامل نہیں ہے وہ ریجیکٹ ہے، مردود ہے، بے وزن ہے، بے حیثیت ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی سنت کے دائرے میں گزرے، اس سے باہر نہ جائے۔ سنت نام ہے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کا، اور بدعت نام ہے من مانی کا۔ جو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں اسے کر رہے ہیں دین کے نام پر، تو اجر دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا، وہ منمانی والی بات پہ اجر کیوں دیں گے؟ وہ تو نمونے کو دیکھ کے اجر دیں گے۔ تو ہمارا نمونہ صحیح ہونا چاہیے، اور اپنی طرف سے کمی بیشی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سیرت کا بنیادی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف واقعات سنے، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ
کہ نبی اکرم علیہ السلام کی کل حیات طیبہ 63 سال ہوئی ہے۔ ان 63 سالوں میں 40 سال نبوت ملنے سے پہلے کا زمانہ ہے، یعنی دنیا میں آپ کو پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ 40 سال کی عمر کے پورا ہونے پر نازل ہوئی، ورنہ تو آپ کی نبوت کا فیصلہ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کر لیا گیا تھا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، او کما قال علیہ السلام، میرے نبی بنائے جانے کا فیصلہ تو جب سے ہو چکا تھا جبکہ آدم علیہ السلام کا میٹیریل تیار کیا جا رہا تھا، ابھی جان نہیں ڈالی گئی تھی، مگر دنیا میں آپ کو 40 سال کی عمر میں پہلی وحی سے نوازا گیا، بعثت ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے 13 سال مکہ معظمہ میں گزارے، دعوت، تبلیغ، محنت، قربانیوں کا زمانہ ہے، بڑے حالات سے آپ گزرے، طعنے سہے، تکلیفیں برداشت کی، 3 سال تک بائیکاٹ برداشت کیا، بڑا سخت مرحلہ تھا۔ 13 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور یہاں پر آپ نے دین کا مرکز قائم فرمایا۔ یہاں تشریف لانے کے بعد سن 2 ہجری میں بدر کا معرکہ پیش آیا، اس میں بڑے بڑے مشرکین فرماٹ مارے گئے، بڑے بڑے قید ہوئے، پہلا جھٹکا لگا مشرکین کو، جس کو غزوہ بدر کبریٰ کہا جاتا ہے، وہیں سے اسلامی فتوحات کا آغاز ہوتا ہے۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے، مگر پوری کامیابی مشرکین کو بھی نہ ملی، ہاتھ ملتے رہ گئے۔ سن 5 ہجری میں بڑا ملغوبہ بنا کر حملہ کیا، تمام قبائل کو اکٹھا کر کے لے آئے، مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی، 10-12 ہزار آدمی لشکر جرار۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب انتظام فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر جس راستے سے یہ لشکر مدینہ منورہ میں اندر آ سکتا تھا اس میں خندق کھود دی گئی، اب پار ہی نہ ہو سکے، 30 دن تک جھک مار لی، اندر آ نہیں پائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی سری ٹھنڈی ہوا چلائی کہ سب تمبو اکھڑ گئے، تمام دیگیں الٹ گئیں، کپ کپی چڑھ گئی، الٹے پیر بھاگ پڑے۔ پیغمبر صاحب نے فرمایا اب یہ ان کی آخری جنگ تھی،
اب یہ جنگ کرنے کی ہمت نہیں کریں گے، اب ہم جنگ کریں گے۔ چنانچہ پھر تو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، خیبر فتح ہوا، حدیبیہ میں ناجنگ معاہدہ ہوا، اور ہجرت کے 8 سال کے بعد مکہ ہی فتح ہو گیا۔ حیرت میں ہے دنیا، جہاں سے قسم پرسی میں نکالے گئے تھے، لوگ جان کے پیاسے ہو چکے تھے، قتل کا پلان بنا رہے تھے، اللہ نے 8 سال میں الٹ پلٹ کر دیا۔ وہ مکہ معظمہ جو شرک کا مرکز تھا، اللہ نے وہاں توحید کا جھنڈا لہرا دیا۔ سن 9 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کے لیے جانے کا حکم دیا۔ بڑی تعداد میں لوگ ان کی قیادت میں حج سے مشرف ہوئے، اور سن 10 ہجری میں خود سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ ہجرت کے بعد آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، اور اس حج سے پہلے جو رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا، اس میں آپ نے بجائے 10 دن اعتکاف فرمانے کے 20 دن اعتکاف کیا تھا۔ اور اس رمضان میں سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ قرآن کریم کا دور فرماتے تھے، جتنا نازل ہو جاتا تھا۔ اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا۔ پھر آپ حج کے لیے تشریف لائے تو بہت بڑی تعداد میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، مرد عورت، سب آپ کے ساتھ حج میں شریک تھے۔ آپ فرماتے تھے، خذوا عنی مناسککم فانی مقبول۔ اے لوگوں، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، کیونکہ میں جلد ہی دنیا سے جانے والا ہوں۔ آپ نصیحتیں فرماتے تھے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، فلاں کام نہ کرو، فلاں چیز سے بچو۔ دسیوں باتیں آپ نے امت کو اس موقع پر ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ شاید اگلے سال مجھے موقع نہ ملے۔ آپ کے ان ارشادات سے جو لوگ سمجھدار تھے، انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا سے جدائی کا زمانہ اب قریب آ چکا ہے۔ اشارے کنایے میں آپ فرما رہے تھے۔ سورہ والنصر اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی اسی درمیان میں، جس میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی مدد آ چکی، مکہ فتح ہو گیا، اور لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں۔
حضور کو حکم دیا گیا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اے پیغمبر آپ اپنے رب کی حمد و ثنا خوب کیجئے، باقی بیان کیجئے، استغفار کی کثرت فرمائیے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو لوگ تو خوش ہو رہے تھے کہ جی بڑی بشارت ہے اس میں، خدا کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا اور لوگ جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ مگر سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے ان بڑے میاں کو کیا ہوا، یہ تو بشارت کی صورت ہے، رونے کی کیا بات ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بشارت اپنی جگہ، مگر اس میں اندر یہ خبر بھی دی جا رہی ہے کہ حضور کی بعثت کا کام مکمل ہو چکا ہے، اور اب آپ ہمارے درمیان سے جلد ہی جدا ہونے والے ہیں۔ اس تصور سے آپ پر گریہ طاری تھا، چنانچہ آپ حج کے سفر سے واپس تشریف لائے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ پورا ہوا، محرم کا مہینہ پورا ہوا، سفر کا مہینہ آیا، اور اس کی آخری تاریخوں میں پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے، جنت البقیع کہتے ہیں اسے، وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ پھر جب وہاں سے واپس تشریف لائے تو آپ کے سر میں شدید درد تھا اور بخار کا بھی اثر تھا۔ اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ اسی دن سے آپ کے مرض الوفات کی ابتدا ہوئی۔ بخار بار بار آتا تھا، سر میں درد رہتا تھا۔ جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو آپ نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم سے اجازت لے لی کہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آپ قیام فرمائیں گے، وہاں آپ کو زیادہ آرام ملے گا۔ تمام ازواج نے اجازت دی۔ اسی دوران آپ مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر تشریف فرما ہو کر جبکہ آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی درد کی وجہ سے، سر میں درد ہوتا ہے تو آدمی بسا اوقات پٹی باندھ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کی طرح تم لوگ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ مت بنا لینا۔ اشارہ تھا کہ میرے مزار پر کوئی آ کر سجدہ نہ کرے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ نبی کی ذات بے شک محترم ہے، مگر نہ زندگی میں آپ نے سجدہ پسند فرمایا، نہ وفات کے بعد آپ نے سجدہ کی اجازت کی۔
آپ نے تنبیہ فرمائی کہ پرانی قومیں جن غلط رسومات میں پڑ گئیں تم ہرگز اس میں مت پڑنا، ان پر اللہ کی لعنت ہے جو اس طریقے پر من گھڑت باتیں ایجاد کریں۔ پھر آپ نے انصار مدینہ کی فضیلت بیان فرمائی کہ ان کا امت پر بہت احسان ہے، ان میں جو نیک لوگ ہیں ان کی قدر کرو، کسی سے برائی ہو جائے تو درگزر کرو۔ فرمایا آگے کے زمانے میں لوگوں کی نسلیں تو بڑھیں گی مگر انصار مدینہ کی نسلیں زیادہ نہیں بڑھیں گی۔ واقعہ بھی ہے، انصار مدینہ کا خاندان ایسے نہیں بڑھا جیسے کہ دیگر حضرات کا خاندان بڑھا ہے اور دنیا میں پھیلا ہے۔ اکا دکا کہیں کہیں اس نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تاں کہ وفات سے پہلے آپ نے ایک لشکر ترتیب دیا اور اس لشکر کے ترتیب دینے کا مقصد یہ تھا کہ عیسائی بادشاہ تبوک سے آگے کے علاقوں میں جو مسلمان تھے ان پر شکنجہ کس رہا تھا، ان کی جان مال عزت آبرو سب خطرے میں تھی۔ تو اس مرض الوفات میں تکلیف کی شدت میں آپ نے لشکر ترتیب دیا حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما کی قیادت میں، اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما اس وقت صرف 18 سال کی عمر کے تھے۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ کا نام لکھا گیا کہ حضرت اسامہ کی قیادت میں یہ لڑنے جائیں گے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے پہلے متبنہ تھے، لے پالک۔ بعد میں لے پالک کا سسٹم اسلام نے ختم کر دیا۔ یہ حضور پر بڑے فدا تھے، انہوں نے اپنے ماں باپ کو، خاندان کو، سب کو چھوڑ دیا تھا حضور کی خاطر۔ حضرت کے یہ غلام تھے، پھر یہ متبنہ بنے، پھر آزاد ہوئے، اور پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح کرا دیا۔ ان سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ ان دونوں ماں باپ بیٹے سے حضور کو بڑی محبت تھی۔ ان کا لقب تھا حب رسول اللہ، حضور کے چہیتے، پیارے، لاڈلے۔ اب جب حضرت اسامہ کو ذمہ دار بنایا، امیر بنایا، بڑے بڑے معمر صحابہ کو ان کے ماتحت روانہ کیا اور تقاضا کیا کہ چلو جلدی جاؤ، اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے والد کی شہادت کا بدلہ لے کے آنا ہے، کیونکہ حضرت زید بن حارثہ غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے، اسی علاقے میں جہاں اب لشکر بھیجا جا رہا ہے۔ تو بعد منافقوں نے طعنے دینے شروع کیے کہ میاں کوئی ملا ہی نہیں تھا امیر بنانے کے لیے، اس لڑکے کو بنا دیا 18 سال کے۔ یہ باتیں چلانی شروع کی۔
اس بیماری کی حالت میں پیغمبر علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ کو سخت ناگواری ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ جس طرح آج تم اسامہ کے بارے میں طعنے دے رہے ہو، ان کے والد کے بارے میں بھی تم طعنے دیتے تھے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اسامہ بھی قیادت کے لائق ہیں اور ان کے والد بھی قیادت کے لائق ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال حضور کے تقاضے پر یہ لشکر مدینہ منورہ سے چلا اور 3 میل کے فاصلے پر مقام جروف میں ٹھہر گیا کہ سب لوگ جن کا نام لکھا گیا وہ جڑ جائیں آ کر۔ مگر پیغمبر علیہ السلام کی طبیعت چونکہ زیادہ خراب ہوتی نظر آ رہی تھی تو بے چینی تھی لوگوں میں کہ ہم چلے جائیں گے، حادثہ پیش آ گیا تو کیا ہوگا، اس لیے وہ لشکر اس سے آگے نہیں جا پایا۔ تاں کہ پیغمبر علیہ السلام نمازیں پڑھاتے رہے جیسے بھی ہو۔ جمعرات کے دن وفات سے 4 دن پہلے، پیر کو وفات ہوئی، جمعرات کے دن مغرب کی نماز آپ نے خود ادا فرمائی، اور اس میں سورہ والمرسلات پڑھی، والمرسلات 29ویں پارے کی آخری سورت۔ اس کے بعد آپ عشاء کی تیاری فرما رہے تھے، وضو فرماتے تھے، مگر غشی طاری ہو جاتی تھی، کمزوری اتنی بڑھ گئی، پھر افاقہ ہوتا، پھر وضو کرتے، پھر بے ہوشی کی کیفیت ہو جاتی، کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طبیعت تو ٹھیک نہیں ہو رہی، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں۔ لوگ سب جمع تھے مسجد میں، اور آپ بالکل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تشریف فرمائے جو مسجد سے ملا ہوا ہے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نے میرے والد کا نام لیا تو مجھے بہت ٹینشن ہوئی کہ حضور کی حیات میں آپ کے مصلی پر کوئی اور کھڑا ہو جائے تو لوگ پتہ نہیں کیا پتنگڑ بنائیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیگر ازواج مطہرات سے کہا کہ حضور کو مشورہ دو کہ ابو بکر کمزور دل کے آدمی ہیں، آپ کے رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھا پائیں گے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہیے آپ، وہ مضبوط آدمی، ان سے پڑھوائیے نماز۔ جب یہ مشورہ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے آیا تو آپ نے کیا فرمایا، اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، تم تو ایسے غلط مشورے دے رہی ہو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی عورتوں نے غلط مشورے دیے تھے کہ بات مان لو زلیخا کی، یہ مشورہ نہیں مانا جائے گا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں گے۔ اب تو کوئی انکار کی گنجائش نہیں۔ تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ کی حیات میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازیں حضور کے مصلی پر حضور کے حکم پر پڑھائی۔ جمعہ، سنیچر، اتوار کی 15 نمازیں، اور جمعرات کی عشاء اور
پیر کی فجر 17 نماز، اور آپ کا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنی حیات میں اپنے مصلی پر کھڑا کرنا اشارہ تھا کہ حضور کے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو ابوبکر بنے گا، جن سے آپ نماز پڑھوانے پر راضی ہیں، انہی سے آپ امت کی قیادت کرنے پر بھی راضی ہیں۔ ورنہ اگر آپ چاہتے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر دیتے، چاہتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرما دیتے، چاہتے تو سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو حکم دے دیتے، کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا، ادنا بھی اعتراض کسی کو نہ ہوتا، مگر آپ نے سب کے رہتے ہوئے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری دی، اشارہ تھا کہ اب امت کی ذمہ داری بھی ابوبکر کے سپرد ہوگی، وہی اس کے لائق ہیں، اہل ہیں، مستحق ہیں۔ بہرحال تکلیف بڑھتی چلی گئی، پیر کا دن آتا ہے صبح کو، لوگ نماز کی تیاری میں ہیں، صفے بنا کے بیٹھے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے پردہ ہٹایا اور صحابہ پر آخری نظر ڈالی، جو آپ کی زندگی بھر کی پونجی تھی، سرمایہ تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور ہم بڑے خوش ہو رہے تھے کہ حضرت کی طبیعت کچھ بہتر ہے، اب آپ تشریف لائیں گے، لیکن پھر آپ نے پردہ برابر کر دیا، اور اسی دن چاشت کے وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری گود میں آپ کا سر مبارک تھا، اور آپ کی زبان پر یہ تھا اللہم الرفیق الاعلی۔ امی جان فرماتی ہیں کہ میں حضور سے سن چکی تھی کہ نبی کی وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار ملتا ہے، دنیا میں رہنا ہے یا ہمارے پاس آنا ہے۔ آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا رفیق اعلیٰ کو میں پسند کر رہا ہوں، گویا اب آپ ہمیں چھوڑ کر اللہ کے دربار میں جانے والے ہیں۔ فرماتی ہیں اسی حالت میں میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابو بکر گزرے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، حضور نے اسے گھور کر دیکھا، بول نہیں پا رہے تھے، میں سمجھ گئی کہ آپ چاہتے ہیں کہ مسواک کریں، چنانچہ میں نے وہ مسواک لی، اس کو نرم کیا، اور پھر پیغمبر علیہ السلام کا جو آخری عمل دنیا میں ہوا ہے وہ مسواک کرنے کا ہوا ہے۔ اور انہی آخری لمحات میں آپ نے لوگوں کو نصیحت کی کہ نماز کی پابندی کرنا، اپنے خادموں کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا، عورتوں کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جو ہر ایک انسان پر آنا مقدر ہے، نہ کوئی بچا ہے نہ بچے گا، بڑے سے بڑا پیغمبر کیوں نہ ہو، اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، امیر کبیر کیوں نہ ہو، بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، جب وقت آ جاتا ہے تو وہ ٹلتا نہیں ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی
63 سال پوری کامیابی کے ساتھ دنیا کی زندگی گزار کر اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ 63 سال دنیا میں شعاع دین پھیلا کر خدا کا لاڈلا آخر خدا سے مل گیا جا کر۔ تمام مدینے میں کوہرام مچ جاتا ہے، لوگ مسجد نبوی میں جمع ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں کیا نہ کریں۔ پہلا حادثہ اتنا عظیم ہے جس سے مدینے والے دو چار ہوئے ہیں، اور مدینے والے ہی کیا، کائنات کا سب سے بڑا حادثہ ہے، ہمارے آپ کے لیے بھی حادثہ ہے۔ اس دور ہی کے لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، انسانیت کے لیے حادثہ ہے۔ نبی کا درمیان سے رخصت ہو جانا، اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو بے خود ہو گئے۔ حدیث میں ہے کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور تلوار اٹھا کر کہا، خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور دنیا سے چلے گئے، گردن اڑا دوں گا، کاٹ ڈالوں گا۔ حضور تو ایسے گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے۔ اب لوگ سن رہے ہیں، کہہ کچھ نہیں پا رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حال یہ ہے کہ چپ چاپ ہیں، زبان پر بندش لگ گئی، گویا بول ہی نہیں پا رہے۔ انصار مدینہ تڑپ رہے ہیں۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اپنے دوسرے گھر میں جا چکے تھے، وہاں سے تشریف لائے خبر سن کر، بوجھل قدموں سے سب سے پہلے حجرہ مبارکہ میں پہنچے۔ پیغمبر علیہ السلام کا جسد اطہر چادر سے ڈھکا ہوا تھا، چادر ہٹائی، پیشانی پر بوسہ لیا اور ایک طویل کلمات عربی میں ادا فرمائے، جس کا حاصل یہ تھا کہ آپ کی زندگی بھی پاکیزہ اور موت بھی پاکیزہ، طبت حیا و میتا، اور اگر ہمارے بس میں ہوتا کہ ہماری جان دینے سے آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے تو ہم اپنی جانیں آپ کو قربان کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ دو موتیں آپ پر جمع نہیں فرمائیں گے، مگر ہمارے دل میں جو کسک ہے وہ زندگی بھر باقی رہے، جدائی کا جو قلق ہے کبھی ختم نہ ہوگا۔ اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ ٹھیک 2 سال کے بعد سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے، اور ان کو کوئی بیماری نہیں تھی سوائے حضور کی جدائی کے۔ وہ جو دل میں قلق تھا وہی آپ کی وفات کا سبب بنا۔ کمت کہتے ہیں عربی میں، طبیعت ہی نہیں لگتی کسی چیز میں حضور کے بعد۔ پھر آپ کمرے سے باہر تشریف لائے، آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا بیٹھ جاؤ، مگر ان پہ تو عجیب کیفیت تعریف، نہیں بیٹھے۔ تو آپ دوسری طرف کھڑے ہو گئے
اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جو تاریخ بن گیا، اور اس بات کی دلیل بھی بنا کہ نازک ماحول میں امت کو سنبھالنے کا کام جو ابو بکر کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے سمجھ لینا چاہیے کہ حضور رخصت ہو چکے ہیں، مگر جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر موت نہیں آنے والی۔ بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ حضور کے جانے سے دین ختم نہیں ہو گیا، تو آپ لوگ اپنی حد سے باہر مت جائیے، کنٹرول کیجیے اپنے اوپر۔ اب آپ کو دین کی حفاظت کرنی ہے، دین پر چلنا ہے، کیونکہ اللہ زندہ ہے، اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور دین اللہ کا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو رسول ہی ہیں، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، آپ سے پہلے ہزاروں رسول تشریف لائے جا چکے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا اگر آپ کی وفات ہو جائے یا شہادت ہو جائے تو کیا تم اپنے پیروں پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو اگر پھرے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اپنے ہی بگاڑے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، مگر جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو پورا پورا بدلہ عطا فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت جو میں نے سنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبانی، تو میری تو آنکھیں کھل گئیں، ایسا لگا آج ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور میرے پیروں میں ایسا دم نہ رہا کہ میں کھڑا رہ سکوں، بیٹھ گیا۔ اور اس کے بعد پھر بات شروع ہوئی۔ پہلے نمبر پر خلافت کی، سقیفہ بنو ساعدہ میں کچھ گفتگو کے بعد متفقہ طور پر خلیفہ اول سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر سب نے بیعت، حضور کی تدفین سے پہلے خلافت کا مسئلہ حل ہوا، کیونکہ بغیر قائد کے امت کو چھوڑا نہیں جا سکتا، کب کہاں سے بگڑ جائے، ذمہ دار بناؤ پہلے۔ پھر یہ مسئلہ ہوا کہ حضور کی تجہیز و تکفین کیسے کی جائے، تو اشارہ ہوا کہ حضور کے بدن مبارک سے کپڑے اتارے بغیر اوپر ہی سے پانی بہا دیا جائے، کس طرح آپ کو غسل دیا جائے۔ پھر یہ ہوا کہ آپ کی تدفین کہاں ہو، تو عجیب بات یہ تھی کہ اس کا علم بھی صحابہ میں صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ حضور نے فرمایا نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں قبر بنتی ہے، تو امی جان کے حجرے میں آپ کی قبر بنی، کیونکہ حضور نے فرما رکھا۔ اور آپ کی نماز جنازہ ایسے ادا نہیں ہوئی جیسے ہماری آپ کی ہوتی ہے کہ ایک امام ہوتا ہے پھر لوگ پڑھتے ہیں،
بلکہ بغیر جماعت کے نمبر وار لوگ آتے رہے، اپنی اپنی الگ نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ پیر کے دن انتقال ہوا، تجہیز و تکفین کا مرحلہ پورا ہوا، پھر نماز جنازہ شروع ہوئی۔ 30,000 لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ نمبر وار پڑھی۔ پیر کا دن پورا گزرا، منگل کا پورا گزرا، پھر بدھ کی رات میں یہ عمل پورا ہوا اور پھر آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اب مسئلہ تھا کہ وہ لشکر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ والا، جس میں بڑے بڑے صحابہ کا نام تھا، اس کا کیا کیا جائے؟ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بڑے لوگوں کا اس وقت مدینے میں رہنا زیادہ مفید ہے، لہذا اس لشکر میں تبدیلی کر دی جائے یا اس کا ارادہ ملتوی کر دیا جائے۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتہ چلا، آپ نے فرمایا جس لشکر کی ترتیب تعیین حضور نے کر دی ہو، ابو بکر کی مجال نہیں ہے کہ بدل دے۔ اگر کوئی نہیں جائے گا تو میں جاؤں گا ساتھ میں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ایسا عزم ہے تو جو جانے والے تھے پوری طرح تیار ہو۔ حضور کی وفات کے بعد قبائل کا جو نظام تھا، انہوں نے سوچا موقع اچھا ہے، حضور تو رہے نہیں، اب اپنی جو حکومت ہے، اقتدار ہے، اپنا اپنا الگ کر لو۔ کچھ تو بالکل مرتد ہو گئے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کچھ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم جڑے تو رہیں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے ان کو، زکوٰۃ ہم خود خرچ کریں گے۔ اب مشورہ ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو بڑے مرتد ہو گئے پہلے ان سے نمٹ لو، زکوٰۃ والوں سے بعد میں نمٹ لیں گے، یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، اسلام لانے سے پہلے تو بڑے دبنگ تھے، اسلام لانے کے بعد کمزوری دکھا رہے ہو۔ سنو، جو حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور آج نہیں دے گا، میں اس سے جنگ کروں گا۔ ابو بکر جنگ کرے گا، کوئی میرے ساتھ آئے نہ آئے، میں اکیلا جا کے جنگ کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس عزیمت نے کایا پلٹ دی۔ ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ چند دنوں میں پھر سب کا سب جو مرتد ہونا چاہ رہے تھے پھر اسلام میں داخل ہو گئے، جو زکوٰۃ سے منع کر رہے تھے سب مان گئے، اور ایک استحکام حکومت کو عطا ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب، جو یمامہ کا ایک لیڈر تھا اور جس نے حضور کے زمانے میں دعوی نبوت کیا تھا جھوٹا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا اور اس فتنے کو بالکل ختم کر دیا۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے اس فتنے کو ختم کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے اور سب صحابہ کو یہ علم تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد
کسی بھی نبوت کے دعوے کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے دور میں دو مدعی پیدا ہوئے، ایک اسود عنسی، وہ تو آپ کی زندگی میں مارا گیا ہے، فیروز دہلوی نے اس کو جہنم رسید کر دیا، یمن کا تھا وہ، اور دوسرا یہ مسیلمہ کذاب۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے آپ کی نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت قیامت تک باقی ہے۔ آپ کی ہدایت، آپ کی روشنی، آپ کی تعلیمات، آپ کی سنتیں، آپ کا طریقہ، آپ کا کردار، آپ کی سیرت قیامت تک کے لیے امت کی رہنمائی کا ذریعہ بنتی رہے گی، اور کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ حضور کے درجے میں ہونے کا دعویٰ بھی کر سکے۔ کوئی دعویٰ کرے گا، امت کا ہر طبقہ اس کے دعوے کو ہرگز قبول کرنے پر تیار نہیں ہو، نہ ہوا ہے نہ ہو۔ یہ سرخ لکیر ہے۔ یہاں ہندوستان کے ایک بڑے لیڈر نے، غیر مسلم لیڈر نے ہمارے ایک جماعت کے قائد سے سوال کیا کہ آپ لوگ قادیانیوں سے، احمدیوں سے بہت ناراض رہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے کو مسلمان ہی کہتے ہیں وہ بھی، مگر آپ لوگ اس کے خلاف ہر وقت تحریک چلاتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ تو آپ میں اور بھی فرقے ہیں، شافعی ہے، حنفی ہے، فلاں ہیں، تو احمدی بھی ایک صحیح، اتنا اختلاف کیوں ہے؟ یہ غیر مسلم پوچھ رہا ہے ہمارے قائد سے۔ تو اسے جواب دیا گیا کہ یہ بتائیے جناب کہ آپ کے والد صاحب ہیں، کہاں ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ یہ نام ہے۔ واقعی والد ہیں؟ یہاں ہیں۔ بغیر والد کے آدمی دنیا میں کیسے آئے گا؟ والد تو ہو گئی۔ اب اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہنے لگے کہ جس کو آپ اپنا والد کہہ رہے ہیں وہ والد نہیں ہے، دوسرا والد ہے، تو کیا آپ اسے تسلیم کر لیں گے؟ آپ خوش ہو جائیں گے کہ جی بہت اچھا کیا، بتا دیا؟ بتائیے کیا ہوگا؟ شریف آدمی سے اگر یہ کہا جائے کہ تمہارے ابا یہ نہیں ہے وہ ہیں، یا یوں کہا جائے کہ تمہارے دو ابا ہیں، پتہ ہے اس دعوے کے پیچھے کیا چیز ہے؟ وہ ہماری ماں پر الزام لگا رہا ہے، یہ کہہ کر کہ تمہارا باپ یہ نہیں ہے وہ ہے، یا یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ کہ ہاں ایسا تو ہوگا، ہم کیسے مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ تو اسے سمجھایا کہ جیسے آدمی کا ایک باپ ہوتا ہے نسبی، ایسے ہی ہر امت کا ایک باپ ہوتا ہے روحانی، اسے کہتے ہیں نبی، اور ہمارے روحانی باپ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہم اپنے نسبی باپ میں کسی کی شرکت گوارا نہیں کر سکتے، تبدیلی نہیں کر سکتے، ایسے ہی خاتم النبیین کے بعد بھی کسی کو نبی مان نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہمارے روحانی باپ ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم،
نبی مومنین سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، سمجھتے کیا ہو؟ تو اگر کوئی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کسی کو نبی مانتا ہے، وہ مسلمانوں کو گالی دے رہا ہے، یاد رکھیے، اور گالی کسی کو برداشت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی اس طرح کی گالی کو برداشت کرے تو وہ مومن نہیں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ حضور بے شک دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے۔ اب نجات کا انحصار آپ کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہے، کسی اور کی بات آپ کے مقابلے میں قابل قبول نہیں۔ ہاں، قیامت کے قریب انبیاء بنی اسرائیل میں جو آخری پیغمبر ہیں، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، جو اس وقت آسمان میں زندہ موجود ہیں۔ یہ بھی عقیدہ ہے، متواتر ہے، انکار جائز نہیں۔ وہ دمشق کی مسجد کے مینارے پر دجال کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں اتریں گے، ضرور اتریں گے، مگر وہ پہلے سے نبی بنے ہوئے ہیں، نئے نبی نہیں۔ تو یہ جو چھٹ بھئیے قسم کے نبی بنے، یہ بھی نبی اور وہ بھی نبی، کوئی مسلمان اس سے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات ہمیں اپنے بچوں کو بتانی ہے، بچیوں کو بتلانی ہے، خواتین کو بتلانی ہے، دوستوں کو بتلانی ہے، تاکہ کوئی غلط فکر والا شخص ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر استقامت عطا فرمائے، شرور سے محفوظ رکھے، پیغمبر اسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، آپ کے ساتھ ہمارا آخرت میں حشر فرمائے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، آب کوثر آپ کے دست اقدس سے عطا فرمائے، اور امت کو ہر طرح کی ابتلا آزمائش سے محفوظ رکھیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ کئی حضرات بیمار ہیں، جس میں حاجی صاحب کے، ہمارے حاجی نسیم صاحب کے سمدھی ہیں، بھتیجی ہیں، اور دیگر حضرات بھی جہاں جہاں بھی بیمار ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں دور فرمائیں، بیماروں کو شفا عطا فرمائیں، جو گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الہ العالمین ان مجالس کو بے حد قبول فرما، جو باتیں سنی گئی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما،
غلطیوں سے درگزر فرما، عیوب کی ستر پوشی فرما، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما، ناراضگی سے، غضب کے اسباب سے ہم سب کی حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما، دشمنوں کی شماتت سے حفاظت فرما، ہماری جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، ہم آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہمیں مخلوق کے سامنے ہاتھ اٹھانے والا مت بنا، ہماری تمام ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرما۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے دربار کے ذلیل ہیں، ہمیں مخلوق کے سامنے ذلیل مت فرما، عزت و عافیت والی زندگی دارین میں نصیب فرما، جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما، جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کو ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور عطا فرما۔ پروردگار عالم، محض اپنے فضل و کرم سے دنیا میں جہاں جہاں بھی جو لوگ مظلوم ہیں ان کو ظلم سے نجات عطا فرما، خاص طور پر اہل فلسطین پر رحم فرما، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو ظالم ان پر مسلسل ظلم کر رہے ہیں، الہ العالمین چن چن کر ان سے انتقام لے، ان کی تدبیروں کو انہی کے اوپر الٹ فرما، اور ان کے شر اور تسلط سے نجات نصیب فرما۔ ہمارے ملک میں بھی ہر جگہ امن و امان قائم فرما، یہاں کے رہنے والوں کو آپس میں میل محبت عطا فرما، دشمنیوں کو دور فرما، نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما۔ الہ العالمین، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، دینی اداروں کی حفاظت فرما، تمام جماعتوں جمعیتوں کی حفاظت فرما، ان سے وابستہ افراد کی حفاظت فرما، ہمارے اسلامی شعائر کی حفاظت فرما، اور جو دشمنان دین شعائر کو مٹانا چاہتے ہیں انہیں ناکام اور نامراد فرما، ان کے شر اور تسلط سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین، ہر خیر جو پیغمبر علیہ السلام نے آپ سے مانگی ہے وہ سب ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے آپ نے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ ہمارے تمام ناقص کاموں کو مکمل فرما، بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما۔ پروردگار عالم، دنیا میں عافیت والی زندگی عطا فرما، جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما، قبر کے مراحل کو آسان فرما، میدان حشر میں پیغمبر علیہ السلام کے جھنڈے تلے ہمارا حشر فرما، آپ کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرما، آپ کی شفاعت خواص نصیب فرما۔ الہ العالمین، آپ کے ساتھ الہ العالمین آپ کے ساتھ ہمارا حشر فرما، اور ہمیں ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہمیں اپنا محتاج بنا کر کسی کا محتاج مت بنا۔ پروردگار عالم، جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا اس سے بھی ہمیں مالا مال فرما۔ ان دعاؤں کو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔